مرحبا افطار میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان مہوش چودھری اور میرے ساتھ ہے اظہر علی عابدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم رمضان السلام۔ بہت بہت مبارک۔ جی آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ جی ناظرین، آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا پورا رمضان، اور اس رمضان کی رحمتوں کو اور برکتوں کو ہم سب مل کر سمیٹیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان تمام موضوعات کو ڈسکس کیا جائے جس کے بارے میں کچھ سیکھنا، کچھ سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے اور عملی طور پر اس کو اپنانے کی بھی ہمیں ضرورت ہے۔ تو میں گزارش کروں گی عابد صاحب آپ سے کہ آج کے موضوع سے ہمارے ناظرین کو راہ کیجیے۔ جی مہوش بہت شکریہ۔ ماہ مبارک رمضان ہمیشہ کی طرح سچ ٹی وی ایسی نشریات لے کر آپ کی خدمت میں، ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے کہ جس میں سنجیدہ بحث ہوتی ہیں، ایسی بحث اور ایسی گفتگو ہوتی ہے جو ہماری زندگیوں کو مزین کر دے اور جو ہماری زندگیوں سے قریب ہوں، سنجیدہ ہوں، اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوں۔ بہترین علماء کرام آئیں گے، دانشور آئیں گے، بہترین نعت خوان آئیں گے، اور میں عرض کروں کہ حضور کی ایک معصوم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے اور عبادت کا دروازہ روزہ ہے، اور جن و انس کو پیدا عبادت کے لیے کیا گیا۔ گویا ماہ مبارک رمضان میں ہم ایک ایسے باب میں، ایک ایسے دروازے میں، ایک ایسے موقع پہ میں داخل ہو رہے ہیں کہ جو تمام سعادتوں کو کھول دیتا ہے، تمام سعادتوں کے حصول کا باعث بنتا ہے۔ آپ اجازت دیں تو مہمانان گرامی سے ہم متعارف ہوتے ہیں۔ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب ہمارے ملک کی ایک سلجھی ہوئی مذہبی اور سیاسی شخصیت ہیں، معارف دینی کو خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا عزیز حیدر قادری صاحب موجود ہیں، آپ بھی بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، عالم دین ہیں۔ اور بعد میں تعارف کرا رہا ہوں اس لیے کہ روزانہ ہمارے ساتھ ہوں گے جناب مولانا حیدر علوی صاحب، آپ روز ہمارے ساتھ ہوں گے، اور آپ جس کو میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ نثر میں شاعری کرتے ہیں، بڑے خوبصورت الفاظ استعمال کرتے ہیں دینی معارف کو بیان کرنے کے لیے۔ بالکل، آپ معزز مہمانوں کا بہت شکریہ جو آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور ایک اور معزز مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ تلاوت قرآن پاک کی شہادت حاصل کریں گے۔ جی قاری سید محمد یحییٰ جعفری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم، خوش آمدید کہیں گے آپ کو، اور گزارش ہے کہ تلاوت قرآن پاک کی شہادت حاصل کیجیے۔ بسم اللہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا
دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ. تلاوت کلام پاک سے ہماری خوبصورت نشریات کا آغاز ہوا. میں بھی آج پہلا دن ہے، انشاءاللہ ہمارے ناظرین کے ساتھ پورے 30 دن کا ساتھ ہوگا، اور ماہ مبارک رمضان کی برکتیں، سعادتیں، مغفرتیں ہم اپنے تمام ناظرین کے ساتھ مل کر بالکل جی بالکل بالکل. اور ناظرین آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ ہماری جو افطار ٹرانسمیشن اسلام آباد سے جو نشر ہو رہی ہے، یہ وائٹ روز مار کی بحریہ فیز 7 سے نشر کی جا رہی ہے، اور پورا رمضان آپ کا اور ہمارا ساتھ یہیں پہ رہے گا. جی عابدی صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جی، اور جناب مولانا حیدر علوی صاحب سے ذکر کرتے ہیں، اور آج کا تو موضوع ہے کہ رسول پاک ختم مرتبت نے کیا تعلیمات دیں، ماہ مبارک رمضان کا استقبال کیسے کرنا چاہیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً آج ہم رمضان المبارک کی پہلی افطار کے اندر موجود ہیں، اور یہ ماہ مقدس ایسا ہے کہ جس کا تذکرہ پروردگار عالم نے باقی 11 مہینوں سے ہٹ کر قرآن حکیم میں بھی فرمایا. اور میں یہ کہا کرتا ہوں جس طرح 1.25 لاکھ نبیوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں دیں، خوشخبریاں سنائیں، اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اولاد میں سے آخری امام محمد مہدی کی بشارتیں اور خوشخبریاں سنائیں. سیم جس طرح سلسلہ مادویت میں ہم دیکھتے ہیں تو تصور بڑا گہرا ہے، ویسے ہی ہمیں قرآن اور امام الانبیاء اس ماہ مقدس کی بشارتیں سناتے نظر آتے ہیں، تاکہ انسانوں کو خبر ہو کہ کیسا مقدس مہینہ ان کے درمیان آ رہا ہے. یوں تو خطبہ شعبانیہ جس کو ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو عقل انسانی حیران ہوتی ہے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی بے پناہ برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں اور عطائیں یہ مہینہ خود اپنے اندر لے کر آتا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کو جمع کر کے اور پھر ان کے سامنے یہ کہنا کہ ایک مقدس مہمان اللہ کا تمہارے درمیان آ رہا ہے، تو ایسے جیسے ایک مجسم، مشخص، متشکل، چلتی پھرتی کوئی چیز تمہارے درمیان آنے والی ہے. اور پھر دیکھیے کہ کعبۃ اللہ بھی اللہ کی عطاؤں کا مرکز ہے، اللہ تعالیٰ کی توجہات کا مرکز ہے، لیکن وہ بلاتا ہے پھر عطا کرتا ہے. لیکن یہ ماہ مقدس ایسا ہے جو ہر گھر میں آتا ہے، وہ غریب سے غریب ترین ہی کیوں نہ ہو اس کے دروازے پہ بھی دستک دیتا ہے کہ آج سخی عطا کرنے پہ ہے، مانگنے والے کیا مانگتا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، ابھی میں نے سرنامے میں عرض کیا تھا کہ میں روایت کا مفہوم پڑھ رہا تھا کہ ہر چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے، باب ہے، عبادت کا باب روزہ ہے. تو گویا ماہ مبارک رمضان ہر ایک نجات کی کنجی لے کر ہماری طرف آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب، بہت خوبصورت پروگرام، خوبصورت موضوعات، اور ہمیں اظہار خیال کی دعوت دی آپ نے، آپ کا شکریہ. آپ علماء کرام کا شکریہ، محفل سجا دی ہماری. میں سب سے پہلے آپ سب کو، دوستوں کو اور تمام امت کو، اہل اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک ایسے مہینے میں آج سے ہم داخل ہو گئے ہیں جو رحمتوں کا مہینہ ہے، جو برکتوں کا ہے، جو مغفرتوں کا ہے. دیکھیں انسان بہت خطا کار ہے، گناہ کار ہے، خطاؤں کا پتلا ہے انسان، اور اللہ کی ذات اتنی رحیم ذات ہے، اتنی کریم ذات ہے، اتنی انسان سے محبت کرنے والی ہے. بلکہ وہ حدیث قدسی میں جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ نیک بندوں سے تو میں محبت کرتا ہی ہوں، لیکن گناہ گار لوگوں کا منتظر رہتا ہوں کہ کس وقت مجھے ایک دفعہ یا رب پکاریں تو میں 10 مرتبہ لبیک یا عبدی کہوں گا. ہم گناہ گار ہیں، 11 مہینے گناہوں میں گزرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک سنت آ رہی ہے، ایک روایت کے ایسے طریقے، ایسے بہانے ہمیں فراہم کرتا ہے جس میں ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر سکیں. ماہ مبارک رمضان بھی اللہ نے ہمیں ایک خوبصورت عطیہ عنایت فرمایا ہے، ایک نعمت الہی ہے جس میں ہم اپنے گناہوں کو دھلوا سکیں. اور جب ماہ رمضان داخل ہوتا ہے تو ظاہر ہے
اللہ کے فرشتے ہمیں بلا رہے ہوتے ہیں کہ آؤ مغفرت کی طرف۔ بالکل۔ اور جو خطبہ شعبانی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کیا خوبصورت اس میں جملے ہیں، دل تو یہ چاہتا ہے کہ پورا خطبہ یہاں پڑھا جائے، لیکن ٹائم آپ کے پاس اتنا ہوتا ہے۔ میں عرض کروں یہی ایک جملہ کہ اگر ماہ رمضان گزر جائے اور کوئی ایسا بد نصیب انسان ہو جو اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے اور اسے مانگنے کا طریقہ نہ آتا ہو، یہ مہینہ یا غفلت اتنی ہے آگے مانگ نہیں سکا آ نہیں سکا اس در کی طرف، تو پھر اگلے مہینے تک پھر اس کی بخشش کا جی ہمیں ایک بریک لینی ہے، آپ کی بڑی اہم روایت ہے، یہ ہم مکمل کریں گے بریک۔ بالکل ناظرین، یہی سے ہم کنٹینیو کریں گے چونکہ بریک کی جانب بڑھنا ہے، ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ خوش آمدید، اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ جی آپ دی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مولانا عارف حسین بھائی جی صاحب بڑی مشہور روایت کا مفہوم فرما رہے تھے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ آغا صاحب آپ ہی وہ مکمل فرما دیجئے کہ بدبخت ہے وہ شخص جس کو رسول پاک فرما رہے ہیں، تو وہ فرما دیجئے کہ یہ مہینہ تو خوش بختی کا مہینہ ہے، لیکن یہ ذکر بدبختی کا اگر ہے تو کیسے ہمیں بچنا ہے؟ ایسا بد نصیب شخص ہے کہ ایسا رحمتوں بھرا مہینہ گزر جائے اور وہ معافی نہ مانگ سکے یا معافی اسے نہ مل سکے۔ یہاں میں عرض کروں گا کہ معافی نہ ملنا اس دروازے سے ممکن ہی نہیں ہے۔ مانگنے کا طریقہ، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، سبحان اللہ، اے بدبخت انسان تجھے اپنے کریم خدا سے کس نے غافل کر دیے۔ میں اگر اتنا غافل ہوں کہ یہ رحمت کی گھڑیوں کو بھی نہ سمجھوں تو پھر فرماتے ہیں کہ مہینہ یہ گزر جائے رحمت کا اور تیرے گناہ معاف نہ ہو تو پھر اگلے سال تک ماہ رمضان آنے تک پھر ایک موقع ہے شب عرفہ، 9 ذی الحج کی رات جو ہے اس کو اگر بعض روایت میں کہ وہاں مکہ میں ہو، بعض یہ ہے کہ شب بیداری کر کے معافی مانگے تو اس میں گنجائش ہے، باقی پورا سال کہیں بھی گنجائش اس کی معافی کی نہیں ہے۔ یہ آغا صاحب آپ نے جو حدیث ہمیں اور اس کا مفہوم فرمایا، آج ماہ مبارک رمضان کی ادھر پاکستان میں پہلی تاریخ ہے تو 30 دن اللہ تعالیٰ نے موقع دیے ہیں۔ جناب مولانا عزیز حیدر قادری صاحب، باقی مہینوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ کہتا ہے اللہ مجھے عمر دے، اللہ مجھے رزق دے، اللہ مجھے مغفرت دے، لیکن ماہ مبارک میں سلسلہ ریورس ہو گیا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اوپر سے صدا آتی ہے اللہ کی طرف سے کہ کون ہے جو رزق چاہتا ہے، کون ہے جو عمر چاہتا ہے، کون ہے جو مغفرت چاہتا ہے، فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کی پوری ٹیم کا، آپ احباب کا کہ آج یکم رمضان المبارک اس بابرکت مہینے میں آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا۔ اللہ اس ماہ مقدس کی وہ عظیم سعادتیں، رحمتیں، برکتیں، نعمتیں اور خاص طور پر لیلۃ القدر کی وہ عظیم سعادتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اس ملک کو اللہ آباد فرمائے، قیامت تک آباد فرمائے، اسٹیبلٹی یہ مسرت کا سرچشمہ خدا سلام روح پرور ہے، یہ تسبیح و تلاوت کا سماع کر رہے ہیں سب بقدر ظرف اس کا اہتمام۔ اور آپ نے ابتدائی میں بڑا خوبصورت چناؤ کیا کہ اس کا جو استقبال کیسے کیا جائے۔ ویسے عام جو جتنی بھی راتیں ہوتی ہیں کسی ماہ مقدس سوال ہر روز آخری پہر ہوتا اللہ کی صدا آتی ہے اور کے مطابق آسمانی دنیا پر اور صدا ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا، بخشش طلب کرنے والا، کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں جو کچھ مانگے۔ لیکن اس مہینے کی یہ سعادتیں یا رحمتیں، برکتیں ہیں، یہ شان ہے، یہ فضائل ہیں اس مہینے کو کہ جو ہی شعبان کا سورج غروب ہوتا ہے، آخری تاریخ کا یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہر روز
سورج کے غروب ہونے سے پھر طلوع آفتاب تک ان تمام لمحات میں، اس تمام اوقات میں اللہ اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا پر ہر روز ہر رات کو، یہ نہیں کہ صرف آخری پہر، بلکہ جو ہی یہ سورج غروب ہوتا ہے رات شروع ہوتی ہے، پوری رات اللہ کی طرف سے یہ صدا آتی ہے کہ ہے مجھ سے کوئی مغفرت، یعنی ساری رات یہ سلسلہ کون ہے طلب کون ہے جو رزق چاہتا ہے روز ہر دیکھیں اگر اللہ نے کہ اے ایمان اور روزے آگے بڑھائیں گے یہیں سے کنٹینیو رہے گا. جی ویلکم بیک ناظرین، سچ ٹی وی کی اسپیشل ٹرانسمیشن مرحبا افطار میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ناظرین، چونکہ آج پہلے افطار ٹرانسمیشن بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری، اور ہمارے اور معزز مہمان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں جو اب نعت خواہ ہیں. قاری محمد شہزاد صاحب السلام علیکم، خوش آمدید کہیں گے، اور آپ سے درخواست ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کیجیے. بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کا چینل کا شکریہ، اور رمضان مبارک تمام کو مدینہ پاک کی حاضری کے حوالے سے کلام پیش کرتے ہیں. حاضر ہے درے دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں. محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں. میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں. میں کر کے ستم اپنی جان پر، قرآن سے جاؤ کا سن کر، میں کر کے ستم اپنی جان پر، قرآن سے جاؤ کا سن کر، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں. ایک میں ہی نہیں ساری امت، ساری دنیا ساری خلقت، ایک میں ہی نہیں
सारी उम्मत सारी दुनिया सारी खलकत तकती है रास्ता रहमत का, तकती है रास्ता रहमत का। सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। सुभान अल्लाह। यही माह मुबारक रमज़ान की बरकतें हैं। हमने तिलावत कलाम पाक सुनी और अब ख़त्म मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात और मिदत सुनी, और यही वो बरकतें हैं जो माह मुबारक रमज़ान में साया फिगन है इस पूरी दुनिया पर। आप इजाज़त दें तो मौलाना अजीज़ हैदर कादरी साहब अपनी बात को मुकम्मल कर रहे थे और मैंने सवाल ये किया था कि बाकी जो महीने हैं उनमें तो हम दुआ करते हैं कि उम्र की, रिज़्क़ की, बरकत की, अभी भी करते हैं, लेकिन इस महीने में रिवर्स हो जाता है कि ऊपर से सदा आती है कि कौन है जो मांगना चाहता है। फरमाइएगा। बेशक अल्लाह का इरशाद है कि ऐ ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज किए गए थे। दुरुस्त। लेकिन देखें कि रोज़े उन लोगों पर भी फ़र्ज थे, 3 थे, 10 थे या 15 थे या चंद दिनों के थे। हमें अल्लाह ने अपने महबूब के सदके वसीले से ऐसी नेमतें अता की जैसा आपने इशारा किया। इसी तरह हदीस में आता है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो ही इस महीने की इब्तिदा होती है जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अब हम सारा साल हर महीने में जन्नत के लिए दुआएं मांगते हैं, लेकिन इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तो ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। तो अल्लाह ने महबूब के सदके से हमें नेमतें अता की हैं कि सुबह भी शाम भी, और ये कोई ऐसा वक्त है ही नहीं कि इस महीने में कि वो बरकत वाला वक्त ना हो। वो बरकतों वाला, रहमतों वाला, नेमतों वाला हर वक्त हर लम्हा है इस माह मुक़द्दस। जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब, इस महीने की बरकतें ऐसी हैं कि रिवायतों में इस महीने के बहुत से नाम बयान किए गए। इसे माह इबादत कहा गया, वो तो है ही, माह सब्र कहा गया, माह मवासात यानी गमगुसारी का महीना कहा गया, शब कद्र इस महीने में नाजिल की गई, और इसके अलावा जितनी सादतें हम लाइफ में चाहते हैं वो हमें इस महीने में नज़र आती हैं। यकीनन इबादत का जो उरूज है और इबादत की जो मुंतहा है वो तकवा है, और कहा गया कि ये माह मुक़द्दस इंसान को तकवा की वादी में ले जाता है। लअल्लकुम तत्तकून, यानी रोज़े की फ़र्ज़ियत की जो बुनियादी वजह है वो भी यही है कि ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। अब इंसान हैरत ज़दा है कि तकवा कैसे, एक भूखे और प्यासे शख्स को कौन सा तकवा मिलेगा। लेकिन मैंने देखा कि छोटे से बच्चे को भी अगर आपने रोज़े की नीयत करवाई हुई है, अंधेरे में तन्हाई में जाकर उसे कहते बेटा कुछ खा लो, वो मासूम बच्चा भी कहता है माँ जिस रब के लिए मैंने रोज़ा रखा है वो मुझे तन्हाई में भी देख रहा है, अंधेरे में भी देख रहा है। वो जो खुदा के देखने का गहरा तसव्वुर इंसान में पुख्ता होता है, उसी बुनियाद पर परवरदिगार आलम मौला कायनात रिवायत फरमाते हैं कि आका ने फरमाया अस्सौम ली वाना अज्ज़ी बिही औ उज्ज़ा बिही, रोज़ा मेरे लिए है, इसकी जज़ा भी मैं खुद दूंगा या इसकी जज़ा मैं खुद हूँ। अब इन अल्फाज के ऊपर इंसान गौर करे तो हर इबादत के सदके में जन्नत मिलती है। रोज़ा वाहिद ऐसी इबादत है जिसके सदके में जन्नत वाला रब खुद मिलता है, क्योंकि बाकी सारी इबादत के अंदर दिखलावा मुमकिन है, रियाकारी मुमकिन है, लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है जब आपने सहरी की तब भी अंधेरा था, और जब आपने अफ्तार करना है तब भी अंधेरा होगा। तो इसका मतलब है ये एक पोशीदा और खुफिया इबादत है। तो जो ज़ाहिरी इबादत हैं उसके नतीजे में जन्नत है, और जो पोशीदा इबादत है उसके सदके में जन्नत वाला खुद मिलता है। खूबसूरत, क्या खूबसूरत सी बात कही। आपकी बात को मजीद हम आगे बढ़ाएंगे, चूंकि हमें ब्रेक की जाने बढ़ना। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक ब्रेक के। खुतबे का जिक्र किया। जाहिर है अगर माह मुबारक रमज़ान का इस्तकबाल कैसे किया जाए
اسے کیسے گزارا جائے، اگر سب سے بہتر جو ہستی بتا سکتی ہے وہ رسول اللہ کی ہستی ہے، تو یہ تمام مکاتب فکر شیعہ سنی تمام مکاتب فکر کی کتابوں میں یہ خطبہ موجود ہے۔ اگر اس کے کچھ حصے کریں تو ایسے لگتا ہے کہ پوری دین اسلام کی تعلیمات اس خطبے میں سموئی ہوئی ہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ یعنی اس میں حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، اللہ سے لا لگانے کا ذکر بھی ہے، اپنے جو ہیومن فیلو ہیں ان کے خیال رکھنے کا بھی ذکر ہے، اور عبادات کا بھی ذکر ہے، تو گویا پوری زندگی پر محیط ہے یہ خطبہ۔ میں جب پڑھتا ہوں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے انسان کی انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی کا پورا منشور ہے۔ اس لیے میں وہ کتاب ساتھ لے آیا تھا جس میں پورا خطبہ ہے۔ میں نے کہا موقع ملا تو سنائیں گے، لیکن ظاہر ہے آپ کا ٹائم یہی کچھ ہوتا ہے۔ اب بہت خوبصورت ایک منشور ہے، ایک آئین ہے، اور اس میں جو مختلف چیزیں بتائیں گے۔ دیکھیں اس میں ایک جملہ یہی ہے کہ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ اوسطہ مغفرت آخرہ عتق من النار۔ کیا جامع ہے اس کے بارے میں کہ جو گناہگار ہیں ظاہر ہے وہ جو رحمت کے امیدوار ہیں اور جو جہنم سے آزادی چاہتے ہیں اور ادھر جنت طرف جانا چاہتے ہیں، ان تینوں کے لیے 3 عشرے تقسیم کر دی حضور نے۔ پہلا رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا مغفرت کا عشرہ ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اور ایک اور میں خوبصورت جملہ وہاں پڑھ رہا تھا، انسان کتنا خوش نصیب ہے، جو متوجہ ہے وہ خوش نصیب ہے، جو متوجہ نہیں ہے بیچارہ بد نصیب۔ وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ابواب السماء تفتح فی اول لیلۃ من شہر رمضان ولا تغلق الی آخر لیلۃ منہ، کہ ماہ رمضان کی پہلی رات سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمتیں نازلی شروع ہو جاتی ہیں، اور آخری رات تک، آخری لحظات تک وہ رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ ایک تو یہ نا کہ جنت دروازے کھل جاتے ہیں، لیکن یہاں یہ ہے کہ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ دیکھیں میں بے شک باقی پورے رمضان کے علاوہ عبادات کرتا رہوں نا، نوافل پڑھوں گا 2 رکعت تو مجھے 2 رکعت کا ثواب ملے گا، فرض پڑھوں گا 3 رکعت مغرب تو 3 رکعت کا ثواب ملے گا۔ لیکن اسی خطبے میں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ نوافل اگر کوئی پڑھے گا اسے ماہ رمضان میں 70 برابر اس کا ثواب ملے گا، اور اگر وہ یہ پڑھے گا فرض پڑھے گا اس فرض کا 10 برابر اسے اجر ملے گا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو حدیث مبارک ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، قال اسلام سمحۃ سہلا، اسلام ایک آسان اور نرم دین ہے، اور شاید ہمیں سے علماء کرام مشکل نہ بنائے، بہت آسان دین ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس میں انسان ایک مثلا حدیث ہے کہ سحری کے وقت جب سحری کھا رہے ہیں، سحری کھانا خود ایک عبادت ہے، حالانکہ میں اپنی اس کے لیے کھاتا ہوں تاکہ دن کو مجھے بھوک نہ لگے، لیکن وہ بھی عبادت ہے۔ اس میں ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ جب میدان معاشر میں جائے اور شہیدوں کے ساتھ معشور ہو، اور جیسے شہید اپنے خون میں لتھڑا ہوا ہوتا ہے اس طرح یہ بھی پیش ہو اور اتنا بڑا اس کا درجہ اور مقام ہو، تو وہ سحری کھاتے وقت بھی سورہ قدر کی تلاوت کرے، اور جب افطاری کرے تو اس میں بھی سورہ قدر کی تلاوت کرے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ انسانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، کمال تک پہنچانے کے لیے، انسانیت کی بہتری کے لیے، انسانیت کی انفرادی اور اجتماعی فلاح کے لیے یہ جو تعلیمات اور یہ جو خطبہ ہے ماہ مبارک سے پہلے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی جامع ہے۔ جناب مولانا عزیز حیدر قادری صاحب، ایسے اعمال جو ہم کرتے ہیں باقی مہینوں میں وہ یا فرض ہوتے ہیں یا واجب ہوتے ہیں یا مستحب ہوتے ہیں، لیکن اس مہینے کی برکت ہے کہ ختم مرتبت کی روایت کا مفہوم کہ اس مہینے کے دن بہترین دن ہیں، اس مہینے کی راتیں سب راتوں سے افضل ہیں، اور اس مہینے کی گھڑیاں اور ساعتیں سب ساعتوں سے افضل ہیں، یہاں تک کہ انسان کا سانس لینا بھی عبادت ہے۔ اب جس مہینے میں انسان کے سانس بھی تسبیح گنی جاتی ہے وہ کس قدر رحمتوں کا مہینہ ہوگا۔ ایک نوجوانوں کے لیے بڑا پیغام ہے، جو پہلے پچھلے اپنا وقفے سے پہلے انہوں نے ایک بات کہی تھی حدیث شریف کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ممبر پر آپ نے قدم انور رکھا اور آپ نے فرمایا آمین، دوسرے پر رکھا تو رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا آمین، تیسرے پر رکھا تو حضور نے فرمایا آمین۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کی کہ آپ نے 3 دفعہ کہا کہ جبریل امین آئے، اور جبریل نے آ کر کہا کہ جس شخص نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن وہ اللہ رمضان کے روزے نہ رکھ سکا جان بوجھ کر، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا، یا دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا، ہلاک ہو گیا۔
دوسرا حضور نے ارشاد فرمایا، دوسرے جب میں نے وزینے پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ جس شخص نے اپنے والدین کو پایا بڑھاپے میں، ایک کو یا دو کو، لیکن دونوں میں سے کسی ایک یا دونوں کی خدمت نہ کر سکا جس طرح اس نے سلوک کرنا چاہیے تھا، تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوا۔ تیسرا کہ رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور پھر وہ مجھ پر درود و سلام نہ پڑھے تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ جیسا آپ نے کہا کہ واقعی اس حدیث کو رکھا جائے کہ تینوں باتیں کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ اس میں ہر لمحہ اللہ کی رحمتیں، برکتیں، اور صرف یہ نہیں کہ جس میں کوئی نفل کرو تو فرضوں کے برابر ثواب ہے، فرض کرو 70 فرضوں کے برابر ثواب ہے۔ اور پھر حدیث قدسی میں آتا ہے کہ بندہ میرے قریب ہوتا ہے، میں اس کے گمان سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہوں، جس طرح وہ گمان رکھتا ہے اس سے بھی زیادہ میں قریب۔ تو ایک مومن کی تو یہ نیت یا اس کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ 70 کیا اللہ مجھے اس سے زیادہ بھی دے، تو وہ تو جیسا اپنا علامہ صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ آسمان کے بھی دروازے کھلے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، رب کی رحمتوں، برکتوں کے، نعمتوں کے دروازے کھلے ہیں، وہاں پھر 70 کی بحث نہیں ہوتی، وہاں تو اللہ محدود ہی معاملہ ہے کہ وہ جتنا چاہے رب اپنی وہ رضا، رب کے رضا پر بندہ راضی رہے تو رب کی برگاہ سے کوئی کمی نہیں ہوتی، رب اس کو عطا کرتا بے حساب و کتاب عطا کرتا ہے۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، اس مہینے کی ایک خصوصیت اور جو بیان کی گئی ابھی جو ہم ذکر کر رہے تھے کہ اس کے بہت سے نام ہیں، تو اس میں ایک نام ماہ قرآن بھی ہے اور ماہ بہار قرآن بھی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کی اس مہینے میں بہت افضلیت بیان کی گئی۔ رسول پاک نے کہا، اور یہ بھی اس مہینے کی رحمت ہے، کہ ایک آیت پڑھنے سے پورے قرآن پاک کا ثواب ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا فہم اس حوالے سے فرمائیے گا، یعنی پڑھنا مقدمہ ہے فہم کا، کیونکہ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا جس کا مفہوم کہ جو قرآن کو اپنی زندگی میں آگے رکھے گا، یعنی اس پر عمل کرے گا، وہ اس کو قرآن جنت میں لے جائے گا، اور جو قرآن کو اپنی زندگی میں پیچھے رکھے گا تو قرآن دھکیل کے جہنم میں لے جائے گا۔ فرمائیے گا۔ دیکھیے، قرآن حکیم میں جب اس ماہ مقدس کا تعارف ہوا تب بھی کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، واہ واہ واہ، کہ ہم یہ وہ ماہ مقدس ہے جس میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے جو جمیع انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ یوں تو ہم کہتے ہیں قرآن حکیم ہمارا ہے، لیکن قرآن حکیم خود اپنا تعارف یہ کروا رہا ہے کہ میں تو تمام انسانیت کے لیے ہدایت بن کر آیا ہوں۔ وہ جو نمونہ ہدایت تھا ہم نے اس کو محض ایک تلاوت کا ذریعہ بنا لیا کہ رحمت الہی ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آقا کریم کا فرمان ہے من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات، جس نے قرآن سے ایک حرف پڑھا اسے اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے۔ بلا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف ومن قرأ الف لام میم فلہ 30 حسنات، کہ میں رسول یہ نہیں کہہ رہا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام میم یہ تینوں الگ الگ حروف ہیں۔ جس نے الف لام میم پڑھا اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے، چونکہ بریک کی جانب بڑھنا، بریک کے بعد یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں۔ مرحبا افطار میں اب تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ناظرین، آج چونکہ پہلی افطار تھی اور بہت ہی خوبصورت مہمانوں کے ساتھ خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری۔ عبدی صاحب اس سلسلے کا آغاز دوبارہ سے کرتے ہیں۔ جی، جیسے ہم نے کہا افطار کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں۔ ہمارے بہت سے شہروں کے ناظرین افطار کر چکے ہوں گے، یقیناً بہت سے ملکوں میں پہلی افطار ہو چکی، بہت سے میں بھی ہونی ہے۔ افطار کے وقت جو فرحت اور جو ایک اطمینان اور روحانی کیفیت ہماری تھی، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ روزہ دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک وقت افطار اور ایک جب اللہ سے ملاقات ہوگی، کیونکہ وہ ہمارے علماء کرام سے ہم سنتے ہیں یہ حدیث کہ روزہ میری خاطر ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، دونوں تراجم کیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو افطار کے وقت کی خوشی ہے وہ تو ابھی ہم نے دیکھی کہ اللہ کی نعمتوں سے بہرہ یاب ہوتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، اور کس قدر فرح و انبساط کا وہ اطمینان کا وقت ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ اس حدیث کی ایک کیفیت تو ہم نے حاصل کی۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، ماہ مبارک رمضان میں ہم اس طریقے سے اب داخل ہو چکے ہیں کہ پہلا روزہ ہم نے مکمل کر لیا ہے، اور وہ ایک روحانی کیفیت اور جو روحانی تقویت ہوتی تھی، ماشاءاللہ
بہت سے مسلمان، بہت سے مومن اس تقویت سے بہرہ یاب ہو چکے ہیں۔ یقین جو افطار ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن یہاں حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ جو بندہ سحری اور افطاری میں کھاتا پیتا ہے غیر رمضان میں، جو رزق بھی کھائے پیے گا اس کا حساب کتاب اسے دینا ہوگا، لیکن ماہ مقدس رمضان المبارک میں سحری اور افطاری کی برکت میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کا حساب بھی نہیں لے گا، لیکن اس سے یہ قطعاً مراد نہیں ہے کہ بندہ افطار کے وقت اپنے دسترخوان کو اس قدر زیادہ وسیع کر لے کہ وہ ماہ مواسات کے تصور کو ہی بھول جائے۔ اصل میں اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ بھوک اور پیاس سے رب چاہتا یہ ہے کہ معاشرے کے بھوکے اور پیاسے لوگوں کی آپ بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کریں تاکہ آپ اپنے رزق کے دروازے ان کے لیے کھول سکیں۔ اور یوں بھی کہ آج چونکہ پہلا روزہ ہم نے رکھا تو اس میں یہ بھی ایک چیز میں بتانا چاہوں گا کہ روزہ محض بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام بھی نہیں ہے، جیسے ہمارے ہاں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ بس میرا تو بڑا سخت روزہ ہے، کیوں صبح میں نے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ بھی نہیں کھایا، جبکہ آقا فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کی زبان بے حیائی اور بری فوش باتوں سے نہ رکی، جس کی آنکھیں بے حیائی سے نہ رکی، اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی اللہ پاک کو کوئی حاجت نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میری 2 بیٹیوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، وقت افطار ہو گیا، آپ دعا فرما دیجئے۔ آقا فرماتے ہیں ان کا کوئی روزہ نہیں تھا، دن بھر تو وہ گوشت کھاتی رہی ہیں۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ساتھ انہوں نے نیت کی، فرمایا نیت کی یہ برتن لے جو انہیں کہو کہ اس میں کیا کریں۔ جب ان صحابیات نے اس میں کیا کی تو اس میں گوشت کے لوتھڑے اور خون آیا، اور وہ ایک دکھانے کے لیے تھا، دوڑے دوڑے آئے یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ انہوں نے روزے کی نیت ضرور کی لیکن روزے کا احترام نہیں کیا، انہوں نے روزے کی جو لوازمات تھے وہ ادا نہیں کیے، پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے، محلے داروں کی غیبت کرتی رہیں، اور غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے بھی بدتر ہے، جس کی یہ صورت اللہ پاک نے آج تمہیں دکھائی ہے۔ تو محض بھوکا اور پیاسا رکھنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس روزے سے نہیں چاہتا، بلکہ پروردگار عالم ہماری تنہائی کو بھی پاک کرنا چاہتا ہے اور ہماری مجلس کو بھی پاک کرنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب مولانا عارف وحیدی صاحب اسی بات کو کنٹینیو کرتے جو مولانا حیدر علوی صاحب نے بہت ہی اہم نقطہ اٹھایا، مجھے وہ جو ماہ مبارک رمضان سے متعلق خطبہ شعبانیہ جسے کہتے ہیں، اور ہم نے عرض کیا کہ تمام تاریخ کی اور حدیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے، اس میں ایک حصہ یہ بھی ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اٹھتے ہیں اور وہ رسول اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اس مہینے کا افضل ترین عمل بتائیں۔ اب رسول اللہ اتنی چیزیں بتا چکے ہیں اور آدمی یا اس وقت بھی صحابہ اکرام یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اب کوئی تلاوت کے بارے میں، کوئی نماز کے بارے میں، کوئی اور ایسی بات ہوگی، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں کہ گناہوں سے دور رہنا، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام قرار دی ان سے دور رہنا اس مہینے کا سب سے بڑا عمل ہے، فرمائیے گا۔ دیکھیں حدیث سے معتبر ہے کہ اذا اذنب رجل خرج فی قلبہ نقطۃ سوداء ان تاب ان محت وان لم یتب انتشر، کہ جس وقت ایک آدمی ایک گناہ کرتا ہے نا، اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ، اللہ نے اس دل کو بہت نورانی پیدا کیا ہے لیکن گناہ کی وجہ سے اللہ کو اتنا ناپسند ہے گناہ اور اپنی نافرمانی کہ ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ان توبہ اگر وہ معافی مانگ لے، توبہ کر لے تو ان محت وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، پھر دل نورانی ہو جاتا ہے۔ وَإِن لَمْ يَتُوب اگر توبہ نہ کرے انتشر، وہ گناہ کرتا جاتا ہے، نقطے مزید بڑھتے جاتے ہیں، آخر ایک مرحلہ خدا نہ کرے کسی مسلمان کی زندگی میں یہ مرحلہ آئے، ایک مرحلہ یہ آتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اسے پھر توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ بہت بڑا سوال ہے یہ کہ اللہ تو رحیم و کریم ہے، جب وہ خود کہتا ہے کہ آؤ میرے دروازے پہ مانگو میں معاف کر دوں گا، تو اب جو بڑے بڑے ظالم ہیں جیسے فرعون ہے، یزید ہے، شداد ہے، نمرود ہیں، تو ان کی معافی قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ان کا مسئلہ یہاں ہے کہ اتنے گناہگار اور اتنے ظالم فاسق فاجر کہ ان کا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ تو ظاہر ہے اب ماہ مبارک رمضان کا روزہ انسان نے رکھا ہوا ہو اور پھر گناہ بھی ساتھ کرے تو میرے خیال میں وہ صرف کھانے پینے کا روزہ ہے، پیٹ سے چیزیں روکنی ہیں۔ اب باقی جو روزے کے اثرات ہیں، جو روزے کے اصل لوازمات ہیں جس کے لیے روزہ، دیکھیں میں عرض کروں کہ روزے میں 2 چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ انسانی صحت بھی ہے، صحت کے حوالے سے،
اور دوسرا روحانی صحت جو ہے انسان مانوی اور روحی حوالے سے پاک ہو، اپنے روح کو پاک کرے، یہ بہت بڑی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کی۔ آج جس طرح گناہ عام ہو چکے ہیں، ہر گلی کوچے میں ہر جگہ گناہ ہے، اور افسوس یہ ہے کہ آج کے دور میں انٹرنیٹ کے بعد لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ گناہان کبیرہ جیسے جھوٹ ہے، غیبت ہے، تہمت ہے، افتراء ہے، ان کو لوگ اتنا آسانی سے لگاتے ہیں، آگے اس کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو ماہ مبارک رمضان کے 30 دن ہیں، اگر ان میں انسان کھانے پینے کے علاوہ ان چیزوں سے پرہیز کرے، گناہ سے پرہیز کرے، انشاءاللہ 30 دن کے بعد اسے عادت ہو جائے گی، آگے پھر وہ گناہ نہیں کرے گا اور گناہوں سے پاک ہوگا، تو اثر روزے کا بھی وہی مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب مولانا عزیز حیدر قادری صاحب، اس رسول پاک نے میں تو یہ کہوں گا رہنمائی فراہم کی کہ اس مہینے کی برکتیں پوری طرح کیسے حاصل ہو سکتی ہیں اور اس مہینے سے پوری طرح کس طرح سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں حقوق العباد کے حوالے سے بہت ہی مؤثر، خوبصورت، دلنشیں گفتگو ہے اور ہمیں رہنمائی ہے، جس میں کہ بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں کی تعظیم کرو، غلاموں سے نیکی کرو، رشتہ داروں کا خیال رکھو، اور یہاں تک کہ اس میں روایات پڑھ رہا تھا جن کا مفہوم ہے کہ جو لوگ اپنے ملازموں کے کام میں تخفیف کرے گا اس مہینے میں، تو اس کو بے انتہا اجر اور گناہوں سے مغفرت کا جو ہے وہ وعدہ کیا گیا ہے۔ دیکھیں، رمضان کا مہینہ ایک تو انسان کے اپنی ذات کے لیے کہ جس طرح مال سے زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے، اسی طرح روزہ جسم کو، روح کو پاک کرتا ہے۔ بے شک۔ لیکن دراصل دیکھا جائے تو اپنی ذات کے علاوہ رمضان کا مہینہ جو ہمیں درس دیتا ہے یا سیرت طیبہ سے درس ملتا ہے، وہ دوسروں کے لیے، کہ دوسروں کا خیال رکھنا، وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، قریب کا ہے، دور کا ہے، اپنا ہے، بیگانہ ہے، ہمسایہ ہے، دور سے ہے، لیکن اس کا خیال رکھنا ہر لحاظ سے۔ مثلا صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے سے ابھی آنے والا حضور چونکہ پہلے دے دیتے بشارت کے مہینہ آ رہا ہے رحمتوں برکتوں والا، تو صحابہ اکرام کیا کرتے کہ سخاوت کرنا شروع کر دیتے، اور خاص طور پر دیکھا جائے تو آل محمد کو کہ ان جیسا تو کوئی سخی ہے ہی نہیں کائنات میں۔ عبادت میں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ محبوب حضور کو کسی نے پوچھا کون محبوب ہے، آپ نے فرمایا فاطمہ۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا ان کے بعد کون ہے حضور کو سب سے محبوب، کہا ان کے شوہر نامدار مولا کائنات۔ تو ساتھ ہی ترمذی شریف کی روایت آپ فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ حضرت علی کو میں نے پایا روزوں کی حالت میں، اس کا مطلب یہ کہ رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھتے۔ دوسرا یہ کہ وہ سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، اور عبادت گزار میں یہ اپنا جو اپنی اس پچھلے اپنا صدی میں، بلکہ اسی زمانے میں ہمارے ایک مصر کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، تو انہوں نے ایک کتاب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پر لکھی ہے، تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ سب سے بڑے اگر سخی، یہ کہنا ناممکن بات نہیں ہے، ممکن ہے کہ عرب میں سوسائٹی میں سب سے بڑے سخی حضرت مولا کائنات تھے۔ تو سخاوت ایک ایسا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس، استاد ابو زہرہ کا آپ نے استاد ابو زہرہ نے بالکل۔ اور اگر دیکھا جائے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات سے لے کر سیدہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے مولا کائنات سے آج تک بھی سادات آل محمد کو یہ خصوصیت حاصل رہی ہے کہ رمضان و غیر رمضان سخاوت، اور خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ اصل میں درس ہے سیرت مصطفیٰ کے رمضان کا، کہ اپنے لیے صرف نہیں بلکہ دوسرے کے لیے بھی جینا۔ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتا، ویسے حضور تو سخی تھے، کائنات میں سب سے بڑی سخی ذات وہ اللہ کی ہے، اللہ کے بعد رسول اللہ علیہ السلام کی ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں حضور اس طرح سخاوت فرماتے کہ جس طرح تیز ہوا چل رہی ہے، تو اسی طرح اسی کو سامنے رکھتے ہوئے رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ، اولیاء اللہ، صوفیاء، حتیٰ کہ اہل بیت کے بارے میں تو یہاں تک بھی لکھا گیا، واقعات موجود ہیں کہ افطاری کے وقت اگر کوئی مانگنے والا آ گیا جو تھوڑی بہت افطاری کا سامان ہے وہ بھی اس کو دے دیتے، یہ نہ کہتے کہ یار کہ ہم نے چونکہ روزے میں ہیں اور ہمیں بھی بھوک پیاس ہے، ابھی ہم نے روزہ افطار کرنا ہے، لیکن آل محمد سے جو اپنا کیا کہتے ہیں سیرت سے یہ درس ملتا ہے کہ نہیں، دوسروں کے لیے جینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، آج پہلا دن ہے اور یقیناً ہمارے ملک میں بھی اور پوری دنیا میں بھی خط غربت سے نیچے بہت لوگ ہیں، تو اس مہینے میں افطار کرانے کی اور لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کی جس قدر تشویق رسول اللہ، اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں ملتی ہیں، وہ شاید ہی کسی اور حوالے سے اتنی ملتی ہوں۔ اس حوالے سے فرمائیے گا کہ کس طرح تمام لوگوں کو اپنی خوشیوں میں اور خاص طور پہ رمضان کی سحر اور افطار میں شریک کریں۔
دیکھیے، جس خطبہ شعبانیہ کا ہم بار بار تذکرہ کر رہے ہیں وہ یقیناً اس مہمان مہینے کی آمد کی خوشی میں حضور نے بیان فرمایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی بھی روزہ دار کو ایک گھونٹ پانی سے، ایک کھجور سے یا ایک گھونٹ لسی سے بھی افطار کروایا تو پروردگار ارض و سما اسے میرے حوض کوثر سے پلائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو یہ چیز حاصل نہیں ہے کہ ہم اسے، فرمایا کہ اس کو اسی کے برابر اجر ملے گا جو روزہ دار کو ملتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک تو یہ اہتمام نہیں کر سکتا۔ فرمایا یہ تو اس کے لیے ہے کہ جس نے صرف کھجور کھلائی ہے، جس نے صرف ایک گھونٹ پانی پلایا، جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا، قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے اللہ تعالیٰ اسے پلائے گا، پھر وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ مطلب وہ ہمیشہ کے لیے پروردگار عالم اسے بھوک اور پیاس سے نجات عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مقدس کے اندر باقاعدہ تلقین فرمائی کہ روزہ دار کا روزہ افطار کرواؤ۔ یہ حضور نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیرت کا حصہ ہے۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں پر تو بزرگوں کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی بہو کو، بیوی کو، بیٹیوں کو حکم دیتے تھے کہ اب کھانا بنا رہے ہیں، افطار بنا رہے ہیں تو 2-1 روٹیاں اضافی بنا دو۔ عین ممکن ہے کوئی سائل دروازے پر آئے، اور جس طرح بی بی پاک سیدہ کائنات کے دروازے پہ آنے والا سوالی اگر جبریل امین بھی ہو تو خالی نہیں جاتا، تو اگر کوئی سوالی ہمارے دروازے پر آئے تو اسے اس موقع پہ خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے۔ جیسے قبلہ وائدی صاحب فرما رہے تھے کہ سوشل میڈیا کے دور نے آ کر ہمیں بہت ساری ان روایات سے دور کر دیا ہے جو روایات بڑی اچھی تھی۔ آج تو لوگ اپنے دسترخوان کی تصویریں لگاتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس قدر اہتمام نہیں کر سکتے ان کے دل رنجیدہ خاطر ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے قبل یہی مسلمانوں کا حال یہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ 11 مہینے ہم کمائیں گے، 1 مہینہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کریں گے۔ 12ویں صدی تک تمام امت مسلمہ کا یہ معمول تھا کہ ہم نے 11 مہینے کمانا ہے اور 1 مہینہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کا یہ معمول ہے، وہ کہتے ہیں 1 مہینہ کمائیں گے اور دبا کے کمائیں گے اور پھر پورے 11 مہینے خرچ کریں گے۔ یعنی کتنے شرمناک بات ہے کہ یورپ اور امریکہ جیسے ملک میں جو بڑے بڑے مالز ہیں ان میں حلال فوڈز میں 50% آف کر دیتے ہیں کہ مسلمانوں کی قوت خرید اس لیے کم ہو جائے گی کہ ان کے لیے کام کرنے کے مواقع کم، کیونکہ محنت زیادہ نہیں کر پا رہے، روزے کی حالت میں، مقدس مہینہ ہے۔ وہ غیر مسلم ہو کر ہمارا حیا کرتے ہیں اور حلال جو رزق ہے اس کے اندر 50% وہ کمی کر دیتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ 100 روپے والی چیز کو 400 روپے میں پیش کر کے پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ بخشش کا ہے، مغفرت کا ہے، رحمت کا ہے۔ بھئی جب تم لوگوں کے لیے رحمت کا سبب نہیں بنے، لوگوں کے لیے بخشش کا سبب نہیں بنے، تو خلقو بے اخلاق اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرو۔ اللہ کا خلق یہ ہے کہ وہ رازق ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی صفات سے متصف ہوں تو ہمیں اپنے رزق کو اللہ کی مخلوق پر اسی طرح جو ہے وہ بڑھانا چاہیے جس طرح رب العالمین نے عام کیا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس ماہ مقدس میں آج پہلا وقت افطار ہے، اور میں یہ پیغام پوری پاکستانی قوم اور جہاں جہاں مسلمان ہمارے اس چینل کو دیکھ اور سن رہے ہیں کہ ہمیں اپنے دسترخوان کے اوپر بے پناہ نعمتیں سجانے کی بجائے اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھنا چاہیے کہ کووڈ کی وجہ سے مختلف بیماریوں اور مختلف قسم کے حالات ہیں، سفید پوشوں کا بہت اضافہ ہے ہمارے معاشرے میں۔ اگر ہم ان کے لیے اپنے رزق اور دسترخوان کو وسیع کریں گے تو ہمیں روزے کی برکات اس قدر نصیب ہوں گی کہ جس کو روزہ افطار کروائیں گے اس فرد کے اپنے اجر میں بھی کمی نہیں آئے گی اور ہمارے اجر میں بھی بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ بے شک مولانا جناب قبلہ عارف حسین واحدی صاحب ابھی جو حیدر علوی صاحب فرما رہے تھے، مسلمان اور مومن ہمیشہ نعمتیں شیئر کرتا ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے، اور ہماری تعلیمات میں تو ایون مسلمان کی بھی قید نہیں ہے، اگر ہمسایہ ہے غیر مسلم بھی ہے تو اس میں نعمتیں شیئر کرنے کا نہ صرف کہا گیا بلکہ حکم دیا گیا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ صدقہ جو ہے وہ اسلام میں اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، کہتے ہیں صدقہ بلا کو کھا جاتا ہے، صدقہ موت کو ٹال دیتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا استفادہ یہ ہے کہ پوری دنیا
اس صدقے کو استعمال کرتی ہے، اپنے حالات کو بہتر کرتی ہے۔ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا جس کا مفہوم تھا کہ افضل ترین صدقہ وہ ہے جو ماہ رمضان میں دیا جائے، فرمائیے گا۔ دیکھیں، ماہ مبارک رمضان میں یہ جو کار خیریہ ہیں، جو احادیث ہیں مختلف، ان میں ان کا اجر ماہ رمضان کے علاوہ جو خرچ کرتے ہیں اس سے بڑھ جاتا ہے، بلکہ ماہ رمضان شروع ہو تو اسی وقت احادیث معتبرہ میں ہے کہ آپ اپنے محلے میں، اپنے معاشرے میں ڈھونڈیں آگے کون ہیں وہ مستحق، کوئی یتیم ہوں گے، کوئی بیوگان ہوں گی، کوئی مسکین ہوں گے، کوئی فقیر و غریب ہوں گے، ان تک پہنچائیں، صدقات پہنچائیں۔ مختلف صدقے دو قسم کے ہیں، ایک صدقہ واجب ہے جو زکوٰۃ ہے، وہ صدقہ واجب ہے، سام امام ہے، صدقہ واجب ہے، یہ تو صرف آدمی جو غیر سید ہے وہ غیر سید کو دے سکتا ہے، سید کو، لیکن جو صدقات مستحبہ ہیں وہ سب کو دے سکتا ہے انسان جہاں تک دے۔ یہی جو افطاری کرانی ہے یہ بھی صدقے سے یہ بھی آپ کا ایک صدقہ ہے۔ حضور اکرم نے جو فرمایا، جو علامہ صاحب ارشاد فرما رہے تھے، آگے اگر ایک کھجور، بلکہ آدھی کھجور کا لکھا ہوا ہے، بشق تمرہ، کھجور کے ایک آدھا حصہ جو ہے یا ایک ٹکڑا جو ہے اس کے ساتھ بھی آپ وہ کرائیں گے تو اس کے بھی کئی برابر اجر ہے۔ ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من فطر صائما فلہ اجر مثلہ، کہ اگر کوئی اپنے حلال کی روزی سے کوئی تھوڑا سا نکال کر کسی روزے دار کو افطار کرا دے تو اس کے لیے اس روزے کے برابر اجر ہے۔ بلکہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خیر من صیامہ، کہ اگر وہ تو اس جو روزہ رکھے گا نا اس سے بھی افضل یہ ہے کہ کسی اور کو روزہ افطار کرائے۔ ہاں، تو یہ میں سمجھتا ہوں صدقہ پھر ایسا ہے کہ رافع بلا ہے، دافع بلا ہے، انسان کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ یہ احادیث اتنی زیادہ ہیں صدقے کے حوالے سے، اور اس کی اصل فلسفہ کیا ہے، روح کیا ہے؟ روح یہ ہے کہ آپ کے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں، جیسے فرما رہے تھے کہ سفید پوش لوگ ہیں، بعض سفید پوش ہیں، بعض ایسے بالکل جو کھلم کھلا بیچارے غربت میں ہیں اور اپنی غربت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں بسا اوقات لوگ آتے ہیں ہمارے دروازے پر، آپ کے دروازے پر آتے ہیں، وہ مانگتے ہیں۔ جو احادیث میں ہے، جو فرامین ائمہ ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کو بھی خالی واپس نہ لوٹاؤ۔ کوئی صدقہ 10 روپے کا دینا ہے، 20 کا دینا ہے، جو دینا ہے وہ اسے دو، چونکہ سائل آیا ہے نا آپ کے دروازے پہ۔ اہل بیت اطہار کا یہ خاصہ تھا کہ جب گھر کے دروازے پہ سائل آ جائے اور اسے خالی واپس نہ لوٹاؤ۔ ہم بھی اگر اس سائل کو خالی واپس نہیں لوٹاؤ، ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ پیشہ ور گداگار ہیں، یہ فلاں، میرے 10 روپے سے کیا ہوگا اس کو؟ اگر دے دیں گے تو ایک سائل ہے، اس نے ہاتھ پھیلایا، اسے اگر ہم دے دیں انشاءاللہ ہماری زندگی میں اس کے بہت ہی مثبت اور اچھے اثرات مرتب ہوں گے انشاءاللہ۔ بے شک بے شک۔ مولانا عزیز حیدر قادری صاحب، اسی بات کو کہ جہاں پر ہم اس مہینے میں روزہ رکھیں، سحری کھائیں، افطار کریں، رات کا قیام کریں، نمازیں پڑھیں، وہاں مخلوق خدا کا خیال رکھنا، یعنی اسی لیے اسے ہمارا انشاءاللہ ایک موضوع بھی ہے، اس پر ماہ مواسات بھی کہا گیا، ماہ غم گساری بھی کہا گیا۔ یہ نہیں ہے غم گساری والا مہینہ ہے، دوسرے کا خیال رکھنے والا مہینہ ہے۔ آل بیت طاہر کی جو بات میں کر رہا تھا، اگر اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کہ آپ کی سخاوت کا کیا عالم تھا کہ جب آپ کو غسل شریف دینے لگے تو آپ کی پشت انور پر نشانات تھے۔ اب اسی اگر واقعے کو آپ کی سیرت کو سامنے رکھا جائے تو ہم کتنا اسی واقعے کو آگے بڑھائیں گے۔ بریک کے بعد یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے چونکہ بریک کی جانب بڑھنا ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سچ ٹی وی کی اسپیشل ٹرانسمیشن مرحبا افطار میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ناظرین، بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہو چکے، عادل صاحب ٹائم بھی شارٹ ہے، مہمانوں کی جانب جلدی سے بڑھتے ہیں۔ جی اگر ٹائم شارٹ ہے تو ہم جو ایک کی کوشچن میں کرنا چاہ رہا تھا، اگر اس کی آپ اجازت دیں جناب آغا صاحب سے پہلے پھر باقی، اور میں ماہ رمضان میں ہم داخل ہو گئے، پہلا افطار ہو گیا، آپ کے خیال میں احادیث کی روشنی میں، خطبہ شعبانی کی روشنی میں ہمارے شروع کیسے بسر ہونے چاہیے؟ پیغام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرام کے ہے میں ہمیں رمضان کی وجہ سے لینا چاہیے،
इंसान कहता है चलो शहरी खा सोए, अगर मैं सोने की रमज़ान से पहले से भी कम करनी चाहिए। कीमती लहज़ात हैं, इंसान सोच नहीं सकता, इन लहज़ात से इबादत खुदा में और बाकी जो अच्छे काम हैं उनमें इस्तेमाल करने चाहिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अजर हासिल। मैं एक और जुमला अर्ज़ करूँ, नहीं आया आज की गुफ्तगू में कुरान की तिलावत के हवाले से। मैं हदीस पढ़ रहा था, बड़ी मोतबर हदीस है कि माह रमज़ान के अलावा अगर आप कुरान की तिलावत करेंगे एक आयत का अजर एक आयत के बराबर मिलेगा, लेकिन माह मुबारक रमज़ान में अगर कुरान की तिलावत करेंगे तो हर आयत का अजर ख़त्म कुरान के बराबर है। बिल्कुल कितना बड़ा है, अगर कोई आदमी शबाने के हवाले से तो एक आदमी अगर ख़त्म कुरान कर लेता है आज माह रमज़ान में और तौफीक हो तो कई की ख़त्म कर ले, और हर ख़त्म अगर हो जाए तो यानी 6666 आयतें हैं ना, तो 6666 ख़त्म कुरान का सवाब। और उसमें मसलन अलिफ लाम मीम एक आयत शुमार है, तो एक आयत मुदहाम्मतान सूरह रहमान की एक आयत है, अर्रहमान अल्लमल कुरान, क्या खूबसूरत माशाअल्लाह। मैं वही कहता हूँ कि अल्लाह ने हमारे लिए कितने रास्ते। यानी आप फरमा रहे हैं कि जो तिलावत कलाम पाक है इसको हमारे शब और रोज़ में अव्वलियत हासिल होनी चाहिए। जी जी जनाब मौलाना अजीज़ हैदर कादरी साहब। जो कुरान अज़ीम फुरकान हमीद ने रोज़ा फ़र्जियत के बारे में इरशाद फरमाया, आखिर में फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। परहेज़गारी अगर देखा जाए तक़वा के बहुत सारे मफ़हूम हैं, माना हैं, उसकी तारीफ़ात हैं। मुख्तसरन इसकी तारीफ़ ये है कि जिस काम से अल्लाह राज़ी हो वाह वाह वो काम किया जाए, जिससे अल्लाह नाराज़ हो या अल्लाह का रसूल जिस काम से नाराज़ से मना होना चाहिए। जी जी, और ये बड़ी आपने जामे तारीफ की। और अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर आजकल वैसे भी क्या कहते हैं एक नारा भी दिया गया। और उम्मत चूँकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अब आखिरी उम्मत है, हुज़ूर आखिरी नबी है, खातमुन नबिय्यीन है, तो उम्मत के लिए यही पैगाम है जो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अता फरमाया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, यानी अमर बिल मारूफ और वही अनिल मुनकर। रमज़ान का महीना भी अगर देखा जाए दोनों बातें हैं कि बुराई फहाशी से बचना। अब देखे ना कि खाना कोई भी चीज़ हलाल है, कोई चीज़ पीना जो हलाल चीज़ है वो ना पी सकता है, मना नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा वक्त है सुबह सादक से लेकर तुलुए आफ्ताब तक कि रब की रज़ा की खातिर बंदा रुके रहता है। बिल्कुल। अब ये अपने आप को इन कामों से रोकना कि अल्लाह नाराज़ ना हो जाए, बिल्कुल यही पैगाम है रमज़ान का कि खुद अपने आप को बचाना और फिर दूसरे को भी तलकीन करना, नेकी का अपना क्या कहते हैं रास्ते पर लगाना। और हत्ता के हदीस में ये भी आता है कि जब अगर तुम कोई बुराई देखो तो उसे अगर अपना तुम्हारे पास इस्तिताअत है तो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो फिर ज़ुबान से रोको, ज़ुबान से नहीं रोकते तो फिर दिल से, अगर तुम्हारे पास वो ताकत नहीं है, इस्तिताअत नहीं रखते तो दिल में उसको बुरा जानो। आज अगर देखा जाए तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि दिल में वो छोड़ो यार हमें क्या लगे इस काम से, हमें इन कामों में क्या पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिल से तो उसको बुरा जानना चाहिए, वो बुराई है, उसका इस्लाम से कोई तल्लक नहीं है, सोसाइटी से तल्लक नहीं है, और उस बुराई से बुराई ज़्यादा फैल रही है तो उसको अगर इस्तिताअत नहीं है, ताकत नहीं है तो फिर दिल से तो उसको बुरा जानना चाहिए। बेशक। जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब, अभी जो मैंने क्वेश्चन मौलाना आरिफ वाहिदी साहब से किया था कि ख़त्म मरतबत ने उस रमज़ान के हवाले से खुतबे में ये कहा जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आज का इस महीने का अफजल तरीन अमल क्या है, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला के हराम किए हुए कामों से बचे रहना। तो जहाँ इस महीने में इसका तो काफ़ी हम इंतज़ाम करते हैं कि हम नाफिला नमाज़ें पढ़ें, तरावी पढ़ें, तिलावत कलाम पाक करें, सदका दें, यानी अच्छाइयाँ करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ये जहन में ज़रा थोड़ा कम होता है कि इतना इससे ज़्यादा अहम यह है कि कोई ऐसे काम जिससे अल्लाह ताला ने रोका हुआ है उससे रुके रहें, झूठ ना बोलें, ग़ीबत ना करें, लोगों को तकलीफ़ ना दें, बदखुल्की के साथ पेश ना आएँ, किसी से वादा खिलाफ़ी ना करें। इसको इनके मुकाबले में ज़्यादा अफजल अमल कहा गया। देखिए, रोज़े का लुग़वी माना भी सौम का माना है रुकना। हलाल चीज़ों से रुक जाता है इंसान, वो रिस्क जो पूरा साल आपके लिए हलाल है, अल्लाह के हुक्म पर आप रुक गए हैं, आप हालत रोज़ा में हैं। मौला कायनात फरमाते हैं कि जिस दिन तुम्हें नेकी का शर्फ न मिला, लेकिन वो दिन तुम्हारा गुनाहों में भी मुलविस ना हो सका, गुनाहों से महफूज रहे, तो उस दिन अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि वो दिन तुम्हारे लिए ईद का दिन है जिस दिन तुम गुनाहों से बच गए। हज़रत दाता अली हजवेरी अलैहिर्रहमा ने फरमाया
کہ روزہ فقط بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ آنکھ کا بھی روزہ ہے کہ تم بد نگاہی نہ کرو، منہ کا روزہ ہے کہ اس سے گالم گلوچ نہ کرو، کانوں کا روزہ ہے غیبت نہ سنو، ہاتھوں کا بھی روزہ ہے کہ ظلم نہیں کرنا ہے، پاؤں کا بھی روزہ ہے کہ برائی کی طرف چل کر نہیں جانا ہے، پورے جوارے کا اعضاء کا روزہ ہے۔ اگر انسان اپنے پورے وجود کے ساتھ اس ماہ مقدس میں داخل ہوگا تو پھر یہ روزہ سارے کا سارا یعنی پورا دن اس کا عبادت میں گزرے گا۔ روزہ دار کے سونے کو عبادت اگر آقا کے فرامین میں کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماہ مقدس ہمیں ایسی وادی میں لے کر جانا چاہتا ہے جو سراپا عبادت ہے۔ یہ ایک ریفریشر کورس ہے بندہ مومن کے لیے اگر وہ محسوس کرے۔ اس کے اندر جو پچھلے 11 مہینے میں اس سے گناہ قصور ہوئے ہوئے ہیں، ایک تو انہیں معاف کروا سکتا ہے اور دوسرا اپنے بدل سکتا ہے، وہ ایک بار پھر انسان بن سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح قرآن کو پڑھنا عبادت ہے، جس طرح قرآن کی تلاوت عبادت ہے، اسی طرح فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر ترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور پھر اسے سکھائے۔ اگر ایک آیت کا ترجمہ اور تشریح پڑھنے کا ارادہ کر لے بندہ مومن، 30 آیات ہی صحیح، لیکن اس نے آغاز کر دیا ہے اس کتاب ہدایت کو سمجھنے کا، جس کی برکت سے یہ ماہ مبارک جو ماہ قرآن ہے، یہ ماہ رمضان ہے، اس کی ساری برکتوں کی وجہ تو وہ کتاب ہدایت ہے جو بند ہو کر پڑی ہے اور اس انتظار میں ہے کوئی گھر میں بزرگ فوت ہوئے اور سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے۔ یہ طوطا مینا والی کہانی نہیں ہے، یہ وہ ہے جس نے آ کر عرب کے بدوؤں کی زندگیوں کو بدلا۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ جس نے بھی اس کتاب ہدایت سے ہدایت لی، یہ کتاب ہدایت اسے عزت بھی دے گی، ترقی بھی عطا کرے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پہلے روزے سے جس کا ہم اختتام بظاہر کر چکے ہیں، اس سے آغاز کریں تعلق بالقرآن کا، انس بالقرآن کا۔ ہم قرآن سے انسیت پیدا کریں، غور و فکر کریں کہ وہ کون سا قلادہ تھا جسے عرب کے بدوؤں نے گلے میں ڈالا اور پھر وہ ان معاشرے کے اندر سپر پاور بن گیا۔ جناب مولانا ایک اور پہلو کی طرف آپ سے رہنمائی چاہوں گا کہ یہ تو ہم حدیث پڑھتے ہیں اور اس کا مفہوم ہے کہ اس شخص کی تعریف کی گئی ہے کہ جو اپنے ملازموں سے اس مہینے میں کام میں تخفیف لے، یعنی کام کا بوجھ ہلکا کرے، لیکن اس کے اپوزٹ بھی سوچنا چاہیے۔ ماہ مبارک رمضان میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس آفس میں جائیں کام نہیں ہوتا، جس آفس میں جائیں کوئی فارم بھرنا ہو تو کہتے ہیں جی روزہ ہے تو وہ گئے ہوئے ہیں صاحب، اور اسکول میں جاؤ تو وہاں بھی یہی حال ہے، دفتروں میں جاؤ تو وہاں بھی یہی حال ہے۔ ٹھیک ہے، تخفیف تو ہونی چاہیے اور اس مہینے تھوڑے سے معمولات میں فرق آ جاتا ہے، چھٹی جلدی ہو جاتی ہے، لیکن کم از کم جو چھٹی تک سے پہلے کا ٹائم ہے وہ تو ٹھیک طرح اپنا کام کریں نا، کام رکنے تو نہیں چاہیے اس مہینے میں۔ بریک پہ چھپ جائے، بریک کے بعد آپ کے جواب کی طرف آتے ہیں، یہی سے ہم کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین، سچ ٹی وی کی اسپیشل ٹرانسمیشن مرحبا افطار میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ناظرین اپنے مہمانوں سے بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور وہ ایسی گفتگو جس کے بارے میں ہمیں سوچنے کی، سمجھنے کی اور عملاً اس کو اپنانے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ کیوں عابدی صاحب؟ جی وہ وقفے سے قبل میں نے مولانا عارف واحدی صاحب سے بات کی تھی کہ ماہ مبارک رمضان میں ہمیں اپنے فرائض تو ادا کرنے چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، چھٹی جلدی ہو رہی ہے، کام میں تخفیف ہے، لیکن جتنی دیر ہم اپنے اسکول میں ہیں، آفس میں ہیں، کالج میں ہیں، کام کی جگہوں پہ ہیں، اس وقت تو صحیح کام کرنا چاہیے۔ میں یہ سوال کر رہا تھا تو آپ نے بھی اپنا فرض پورا کرتے ہوئے وقفہ لے لیا تھا، تو اب آپ نے فرض پورا کر دیا، واپس آتے ہیں۔ تو جناب مولانا میں عرض کر رہا تھا واقعی ایسا ہے جہاں جاؤ تو وہ کہتے ہیں جی کہ وہ تو روزہ ہے آج، تو کم از کم جب کام میں تخفیف ہو گیا وہ ضروری ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن کام میں تخفیف ہو گئی، کم کام ہو گیا، گورنمنٹ نے، امپلائرز نے، مینیجرز نے بوجھ ہلکا کر دیا، تو وہ ہلکا کرتے ہوئے جتنے وقت کام کرنے کا کہا گیا اس وقت تو ہمیں کام پورے کرنے چاہیے۔ بالکل میرے خیال میں جتنی یہ کمزوریاں ہمارے اسلامی معاشرے میں پائی جاتی ہیں،
اس کے مقابلے میں جتنی زیادہ تاکید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور جو اسلامی حکومتیں رہی ہیں ان کی تعلیمات میں ہے، ہمارا معاشرہ تو اس مسئلے میں بہت آگے ہونا چاہیے کہ جب ڈیوٹی میں موجود ہوں تو ایک لحظہ، ایک ثانیہ، ایک منٹ بھی میں ضائع نہ کروں تاکہ میں اپنی جو روزی کما رہا ہوں وہ حلال کی روزی ہو۔ دیکھیں اگر میں 8 گھنٹے ڈیوٹی بھی جاتا ہوں دن کو، یا ماہ رمضان میں شاید کم ہو جاتی ہے، 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے ہو جاتی ہے، اور اس میں اگر میں 4 گھنٹے ضائع کرتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو کام میرے ذمہ تھا میں نے نہیں کیا تو وہ حرام ہو جائے گا میرے لیے، وہ ضائع کرنا، یہ خیانت ہو جائے گی۔ جب خیانت ہوگی تو بیت المال سے جو میں پیسہ لوں گا وہ پیسہ بھی حرام ہو جائے گا۔ اس لیے ایک اور جو حدیث ہے کہ مسلمان کو ہر کام اپنی ذمہ داری سے ادا کرنا چاہیے، مسئولیت سمجھ کر، ایک حق سمجھ کر اور واجب اور فرض سمجھ کر۔ اور جب میں اس طرح کروں گا کہ ٹال مٹول کروں گا، اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے دفاتر میں، ہمارے اداروں میں اسی طرح کام ہوتے ہیں کہ کام کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، بیچارے سائلین جو ہیں وہ باہر آ کر پھرتے رہتے ہیں اور کوئی توجہ نہیں کرتے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اگر ماہ مبارک رمضان میں آپ کی ڈیوٹی کم کر دی جاتی ہے تو حق یہ ہے کہ آپ کام زیادہ کریں تاکہ جو سائلین باہر کھڑے ہیں ان کا آپ کی گردن پہ حق ہے۔ اگر وہ بیچارے گرمی کی حالت میں، روزے کی حالت میں باہر کھڑے رہیں اور آپ اندر جناب مزے سے اے سی میں بیٹھے رہیں اور ان کے کام ٹال مٹول کریں اور صحیح کام نہ کریں، وہ بیچارے سارا دن گرمی میں روزے کی حالت میں کھڑ کھڑے، تو وہ گناہ آپ کے اوپر آئے گا۔ لذا ہمیں اس معاشرے میں تبدیلی کے لیے، اس معاشرے کی بہتری کے لیے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور خصوصاً رمضان میں لوگوں کی خدمت زیادہ کریں اس جذبے کے ساتھ کہ میں ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں تو انشاءاللہ اللہ مجھے زیادہ اجر عطا کرے گا۔ اس طریقے ماہ رمضان میں اپنے کام کا دیکھیں، میں ایک مثال دیتا ہوں، شاید پہلے بھی آپ کے پروگرام میں آپ نے سب کبھی کہا ہو، حضرت علی علیہ السلام اپنے دور حکومت میں دن کی گرمی میں، باقی اپنے دفتر ہو یا گھر کہیں یا مسجد وہاں بیٹھتے تھے، لیکن جب شدید گرمی ہو جاتی تھی تو اپنی وہ جو چٹائی تھی وہ اٹھا کر باہر جو دیوار کا سایہ ہوتا تھا اس سائے میں آ کر بیٹھتے تھے تاکہ سائلین کے کام کر سکوں۔ اور کسی صحابی نے کہا کہ یا علی، آپ حکمران ہیں، یہاں تپش ہے بہت زیادہ، حرارت، ہیٹ ہے گرمی کی، آپ ادھر نہ بیٹھیں اندر بیٹھیں۔ کیا خوبصورت جملہ ہے ایک خلیفہ رسول کا، جانشین پیغمبر کا۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں عادل امام ہوں، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ گرمی کے ٹائم پہ میں اندر بیٹھوں، کوئی سائل گرمی سمجھ کر واپس چلا جائے کہ شاید علی آرام فرما رہے ہیں، اس لیے میں یہاں بیٹھ کر کام کروں گا تاکہ جو سائل آئے بر وقت اس کا کام کروں اور اپنی ڈیوٹی پوری نبھاؤں۔ یہ ہے ماشاءاللہ اسلام کا سوال کا کیا خوبصورت جواب دیا، اور حضرت علی علیہ السلام کی کیا خوبصورت مثال دی کہ تپش اور گرمی میں بھی اپنے کام کو پورا کرنا۔ اچھا، اب ہم کیونکہ سوال وہ جو ہمارے معاشرے میں ایسی کمیاں ہیں ان پر کر رہے ہیں اور تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں دوسرا رخ دیکھ رہے ہیں۔ ایک رخ یہ ابھی جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب سے ہم نے سنا کہ اپنے کام کو پورا کریں۔ ماہ مبارک رمضان کے معمولات کے دوران یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کا کام کسی دفتر میں ہونا ہو اور ہم ماہ رمضان کا بہانہ بنا کر وہ نہ کریں۔ ایک اور بات اب مولانا عزیز حیدر قادری صاحب سے پوچھتا ہوں، ابھی مولانا حیدر علوی صاحب نے بات کی تھی، وہ ٹھیک تھی کہ ہم رمضان میں ریٹ بڑھا دیتے ہیں چیزوں کے، چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، دوسرے ممالک میں تو ان کے فیسٹیولز پر چیزیں کم ہوتی ہیں، بلکہ اب تو ہمارے فیسٹیولز پر بھی کم ہونے لگی ہیں ویسٹ میں، لیکن اپنے فیسٹیولز میں تو وہ بہت زیادہ کم کر دیتے ہیں، ہماری چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن میں اب اس کا ایک اور رخ مولانا عزیز حیدر قادری صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں بھی کچھ خیال کرنا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے کہ ماہ رمضان یا کوئی خاص دن آتا ہے، اتنی زیادہ ڈیمانڈ پیدا کر دیتے ہیں ہم، اتنی زیادہ خریداری پیدا کر دیتے ہیں۔ اگر فرض کریں ہمارے گھر میں 2 kg فروٹ کی ضرورت ہے تو ہم 5 kg کے خواہش مند ہو جاتے ہیں۔ وہ مارکیٹ اینڈ جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو رول ہے نا اکانومی کا، اس کی وجہ سے بھی چیزیں اوپر چڑھ جاتی ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ خریداری میں ماہ رمضان میں اور عید میں ماڈریشن رکھیں، ماڈریٹ کریں۔ ہر کام میں ویسے اسلام اعتدال پسندی سکھاتا ہے، ولا تسرفوا، اور یہ کہ تم فضول خرچی مت کرو، جی اسراف نہ کرو۔ متعدد مقامات پر اور سیرت رسول سے بھی یہ باتیں ساری چیزیں ثابت ہیں۔ اصل میں ہم ویسے بھی آج میں نے یہاں بیٹھے بیٹھے سوچا کہ صبح رمضان شروع ہوا اور ابھی یہ پہلا روزہ ختم ہو رہا ہے، یہ قیامت کی نشانیاں کہ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے جو ذہن میں بھی چند کچھ چیزیں ایسی ہیں ان موقعوں پر آ جاتی ہیں کہ پتہ نہیں یار، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ہم جائیں بازار سے اور فوراً وہ کیا کہتے ہیں کہ 1-2 دنوں کے لیے بلکہ پورے مہینے کی چیزیں خرید رہے ہیں۔ بالکل نہیں، اعتدال پسندی رکھنی چاہیے، یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہی دوسروں کے لیے ہے۔ اور دیکھیں بات ہو رہی تھی احسان کی کہ
جو ہمارے ورکرز ہیں ان پر بھی احسان کرنا، تو ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ جو ہے وہ اگر کوئی احسان کرتا اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جب ہم یہ معاملات کرتے ہیں تو ہر چیز کے متعلق ہم سے پوچھا جائے گا کہ کہاں مال تم نے کہاں سے کمایا، کیسے خرچ کیا، یہ چیزیں پوچھی جائیں گی۔ یہ اگر انسان سوچ کر گھر سے نکلے تو الحمدللہ بہت سارے مسائل جو آج ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ یہ اپنا علامہ مولوی صاحب نے بھی جو سر اشارہ کیا کہ آج کہ اپنا غیر مسلم ممالک میں اگر یہ معاملات ہو رہے ہیں کہ وہ ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں، ہمیں یہ ضروری نہیں کہ ہم یہ ساسرے پر بیٹھ رہے ہیں جی گورنمنٹ آرڈر کرے، گورنمنٹ تو نہیں ہر سال آرڈر کرتی کہ تم یہ مہنگائی کر دو، یہ معاملات کرو۔ خود بخود انسان کو سوچ ہونی چاہیے کہ یار رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ تقریباً 4-5 دن پہلے ساری مہنگائی شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد آہستہ دیکھیں نا جی ہم نے قیمتیں کم کر دی، قیمتیں کر دی، نہیں، بلکہ پہلے ہی کم کر دینی چاہیے۔ اس میں کوئی بندے کو نقصان نہیں ہوتا، اگر وہ کم کرے گا، تخفیف کرے گا تو اس کو تو فائدہ ہوگا، اور یہ کہ اس میں برکت ہوگی۔ آج اگر یہ پیسے کما کر بھی دیکھیں کہ پھر کیا بندہ پھر بھی رو رہا ہے کہ جی میں نے اتنی یہ دیہڑیاں لگائیں، راتیں لگائیں، رمضان پورا لگایا، عیدیں لگائیں، ٹھیک ٹھاک پیسے کمائے، لیکن برکت نہیں ہے۔ برکت کیا وجہ ہے؟ وہ اعتدال پسندی، فضول خرچی، ان سے بچنا اور اعتدال کے ذریعے سے مال کمانا صحیح شرع کے لحاظ سے، پھر برکت آتی ہے۔ تو یہ رمضان والا مہینہ تو ہے ہی برکتوں والا، لیکن ہم برکتوں بغیر ہی سلسلہ اگر چلا رہے ہیں تو پھر وہ نہ روزے رکھنے کا ہمیں کوئی مقصد ہے، نہ ہماری کوئی عبادات کا مقصد ہے، نہ قرآن کی تلاوت کا ہمیں مقصد ہے، کہ جب تک یہ چیزیں نہ رکھی جائیں شرع کے حضور کی سیرت طیبہ کے مطابق، اس وقت تک وہ معاملات ہمارے، وہ روزے تو منہ پر مارے جائیں گے، روزے تو اللہ کی برگاہ میں قبول نہیں ہوں گے، ہمیں اعتدال پسندی رکھنا پڑے گی۔ بے شک مولانا حیدر علوی صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت بالکل 4-5 منٹ ہی رہتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کا پہلا روزہ الحمدللہ اختتام پذیر ہوا۔ ہم چاہیں گے تینوں علماء کرام جنہوں نے بہت خوبصورت گفتگو کی، ایک ایک منٹ کا میسیج آج پہلی ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے کہ پھر اگلا ماہ مبارک رمضان میں ہم کس طرح اس برکت و سعادت کو سمیٹنے کی اس کیفیت کو جاری رکھیں۔ دیکھیے آج ہر روزہ دار وقت سحر سے بلکہ قیام اللیل کل صلاۃ نماز تراویح سے یہ محسوس کر رہا ہوگا کہ مجھ میں اللہ کا رنگ چڑھنا شروع ہو گیا ہے، اور قرآن بھی چیلنج کر رہا ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ یقیناً وہ جو سونا تھا وہ بھی سحری کے انتظار میں تھا، دن بھر کی بھوک پیاس بھی رضائے الہی کے لیے تھی۔ اگر ہم اس اللہ کے رنگ کو جو ہماری روح پر، ہمارے وجود پر چڑھنا شروع ہوا ہے، اس تھوڑے تھوڑے رنگ کو جمع کرنا شروع کر دیں اور پھر اس کی کیفیات محسوس کریں کہ یہ ہمارے تزکیہ نفس کا ذریعہ بن رہا ہے اور یہ ہمارے نفسوں کو پاک کر رہا ہے، تو یقیناً ہمیں پھر اسی نیکی کے ماحول میں اگلے 11 مہینے بھی گزارنے چاہیے۔ اور جب شیطان مکمل طور پر اس مہینے میں قید ہے اور پھر بھی ہمارے نفس شرارت پہ مجبور اور مصروف ہیں، تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں نفس مطمئنہ اور نفس لوامہ ہمارے مر تو نہیں چکے کہ نفس ہمارا اس قدر مضبوط ہو گیا کہ وہ ہمیں اس ماہ مقدس میں جس میں جہنم کے دروازے بند اور شیطان جکڑا ہوا ہے، اس میں بھی اگر ہم گناہوں میں ملوث ہیں تو پھر ہمیں اپنے نفس کی طہارت کے لیے بہت زیادہ وقت تنہائی میں رب العالمین کی یاد میں گزارنا چاہیے۔ آغا صاحب 1 منٹ کا میسیج آج۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، فرض اللہ الصیام ابتلاء لاخلاص الخلق، بہت بڑا جملہ ہے، یعنی ماہ رمضان میں جو اخلاص ہے، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یہ ایسی عبادت ہے آج اس میں اخلاص ہی اخلاص ہے۔ آپ کو کیا پتا میں روزے کی حالت میں ہوں یا نہیں، میں گھر جا کر کھا پی کے آ جاؤں اور آپ کو روزہ لذا یہ خالصتاً لوجہ اللہ ہوتا ہے۔ تو علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے روزہ مجھ پہ فرض کیا ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں کتنا مخلص ہوں اور مخلوقات میں جو میرا خلوص ہے، جو اخلاص ہے، وہ کتنا ہے۔ میرے خیال میں میری ماہ مبارک رمضان کی جو عبادات ہیں، وہ جو ایک سوال آپ نے ان سے کیا، میں نے دیکھا بعض بڑے سرمایہ دار ہیں، بہت بڑے کاروبار ہیں اور لوگوں کو لوٹتے ہیں، کم تولتے ہیں، لیکن شام کو افطاری کے ٹائم پہ دسترخوان بچھاتے ہیں بڑے بڑے اور افطاریاں کراتے ہیں۔ میں ان کو عرض کروں گا آپ کی افطاری کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزوں میں افطاری کا ثواب حاصل کریں، اپنی دکان پہ ریٹ کم کریں، جیسے آپ صاحب کہہ رہے تھے، یہ آپ کی افطاری میں حساب ہوگا اور وہ سب سے زیادہ اجر ہوگا غریبوں کے لیے۔ جی آدھے منٹ کا۔ رمضان کا جو پہلا لفظ ہے راہ، کہ اللہ کی رضا، جو بھی کام انسان اگر زندگی میں کرے اللہ کی رضا کو مد نظر رکھ کر، تو پھر کامیابی۔ سبحان اللہ، آج کتنی خوبصورت گفتگو ہوئی
اور کتنی خوبصورت باتیں ہوئی. میں بس ایک بات کر کے اور پھر ہم نعت کی جانب جائیں گے کہ آج کے دن جو نہیں پڑھ سکے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا ہے، دعائے ماہ مبارک، دعائے استقبال ماہ مبارک رمضان صحیفہ کاملہ میں، وہ پڑھنے کی چیز ہے. آج رات پڑھ لیں کیونکہ ظاہر ہے دوسری رات ہوگی. اس کے ایک جملے سے میں اختتام کرنا چاہوں گا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ جیسے جیسے اس رمضان کا چاند گھٹے میرے گناہ بھی محو کرتا ہے. تو اسی میں بہت بڑا پیغام ہے. خوبصورت بات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے اختتامی کلام سنتے ہیں.